امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کارواں کو لے کر نکلے، اس کا مقصد کیا تھا؟ بس وہ مقصد بیان کرنا ہے اور ایک سبق دینا ہے کہ ہمیں یہ واقعہ کربلا کیا درس دیتا ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ صرف کربلا کربلا کہہ کر جو ہے بس محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر ہم مقصد ہی نہ لیں تو پھر اتنی بڑی شہادت کا، اتنی بڑی قربانی کا فائدہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، آمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ ازل سے فرما دیا کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، تم ان کے زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن زندہ ہیں، یہ عقیدہ اور ایمان ہمارا قرآن کے مطابق۔ تو دوستان عزیز، ہم اس 10 محرم کے دنوں کو سوگ کے طور پر ایک مظلومیت کا غلبہ دے کر نہیں مناتے، بلکہ ہم تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ فاطمہ کے لال نے، جنتی نوجوانوں کے سردار نے ہمیں یہ کربلا کے میدان میں آ کر یہ سبق اور درس دیا ہے کہ جہاں حق کی بات ہو، دین اسلام پر حرف آنے کی بات ہو، تو وہاں پھر بیٹھے رہنا مقصد نہیں ہے، وہاں میدان میں نکل کر کام کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ نکلے کیوں تھے؟ وجہ کیا پیش آئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قطعاً یہ ارادہ، یہ مقصد نہیں تھا کہ میں نے سیاست حاصل کرنی ہے، حکومت حاصل کرنی ہے، اقتدار پر جا کر قبضہ کرنا ہے۔ اول مقصد یہ نہیں تھا۔ یزید نے جب اپنی بیعت کا اظہار کیا، بیعت لینے کا ارادہ کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انکاری کیوں ہوئے؟ آپ کا مدعا کیا تھا؟ آپ کے پیش نظر کیا چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اول تو بیعت سے انکار کیا اور پھر کوفہ جانے کا ارادہ وہ کوفہ والوں کی اپنے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے تھا؟ پھر اتمام حجت کی خاطر، اتمام حجت کی خاطر انہوں نے بار بار یہ خطوط لکھے کہ ہم یزید فاسق اور فاجر ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیں، ہم آپ کو اس منصب کے لائق سمجھتے ہیں اور آپ ہماری آ کر رہنمائی کریں۔ تو جب اتنے زیادہ خطوط آئے تو پھر آپ نے اتمام حجت کی خاطر کہیں روز قیامت مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہم نے تو ایک فاسق کے مقابلے میں آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نہ آئے، تو اس میں پھر ہم نے فاسق کی بیعت کر لی، تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اس اتمام حجت کی خاطر آپ نکلے۔ اور بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے،
صرف فاسق اور فاجر ہی نہیں بلکہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ اس کی بڑی خرابیاں جو بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نماز کا پابند نہیں تھا، شراب عام پیتا تھا، اور دوسرا گانے والیوں کے گانے اور ناچ کو دیکھنے میں مصروف رہتا تھا، جسے آج کل مجرا کہہ لیں، یہ ہمارے ویڈیو اور سانگ گانے یہ ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور چوتھا کہ وہ اللہ نے جنہیں حلال کیا انہیں حرام کرتا، جنہیں حرام کیا انہیں حلال کرا دیتا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ نماز نہ پڑھنا، شراب پینا، شاید یہ ذاتیات میں بھی آ جائیں، لیکن یہ سراسر دین اسلام کی خلاف ورزی تھی کہ جو اللہ نے اس کے رسول نے حلال کیا ہے اسے حرام کر دینا، جسے حرام کے اسے حلال کر دینا۔ یہ سیدھی قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے باغا ہوا۔ تو اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار۔ تو دوستان عزیز، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جہاں بھی شریعت کی خلاف ورزی ہو، جو شریعت کا اس قدر علل اعلان مخالف ہو، تو اس کی حمایت، اس کی طرفداری کسی بھی موقع پر، کسی بھی صورت میں نہ کرنا، یہی امام حسین کا طریقہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلنا امت محمدیہ کے نوجوانوں کے ایمان کی سلامتی کی خاطر تھا۔ فحاشی، بے حیائی اور عریانی کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کی حفاظت کی خاطر تھا، یہی مقصد تھا۔ تو بیعت کیا تھی؟ بیعت اس وقت جو ہے ایک حلف لیا جاتا تھا کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر جان کر تمہیں اپنا خلیفہ، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا حکمران تسلیم کرتا ہوں۔ آج کیا ہے؟ آج ووٹنگ ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہم ووٹ دے کر کسی کو اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں امام حسین کے طریقے پر کسی کو منتخب کرنا چاہیے یا یزیدیت کے طریقے پر۔ اگر ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کون شرابی ہے، کون نماز کا پابند ہے، کون حلال و حرام میں تمیز کرنے والا ہے، کون فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگر اس بات کا لحاظ نہ کریں اور ہم یہی نعرہ لگائیں کہ نہیں یہ تو کام ہی بدماشوں کا ہے، دنیا داروں کا ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم امام حسین کے طریقے پر نہیں، پھر ہم امام حسین کا صرف خالی نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے مقصد کو نہیں سمجھ رہے۔ تو دوستان عزیز، نوجوانان ملت، ہمیں امام حسین کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ جب بھی کسی بھی موقع پر کسی کا انتخاب کرنا ہو، اپنے معاشرے میں، اپنی مسجد کے امام کے طور پر بھی ہمیشہ اسے منتخب کریں جو علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ اور دوسری، ہر جگہ پر تو یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعہ کربلا کا مقصد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فحاشی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو آج ہم اہل ایمان، امت محمدیہ کے نوجوان، ہم اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، تو جس بات کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جنگ کیا تھا، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، آج ہم تمام انہی برے اعمال میں ملوث نظر آتے ہیں۔ جس بے حیائی اور برائی کو روکنے کی خاطر امام حسین نکلے،
اپنا سارا کنبہ قربان کیا، ہم ساری رات انہیں کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ موبائل بالکل آسان، پہلے مجرے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، کسی خاص محفل کو تلاش کرنا پڑتا تھا، آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ساری رات تنہائی میں بیٹھے رہو، بے حیائی اور برائی کے مناظر کو دیکھتے رہو، اور صبح جو ہے دیر تک نماز کی سے بے فکر ہو کر سوتے رہو۔ تو یہ امام حسین کا طریقہ ہے۔ اگر ہم سچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے ہیں تو نوجوانان ملت ہمیں اپنے اعمال، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں سچا حضور کا امتی بننا پڑے گا، سچا امام حسین کا غلام بننا پڑے گا۔ اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں تو یہ عہد کرنا پڑے گا۔ تو اس واقعہ کربلا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج کے بعد بے حیائی کے مناظر کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وعدہ نہیں لیتا، کوشش کا ارادہ کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس معاملے کو روکنے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے سارے خاندان کو قربان کروایا، ہم اس کی خاطر کہ اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی خواہش کو نہیں روک سکتے؟ یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو برائی کی طرف جانے سے روکنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک جنگ سے واپسی پر کہ ہم ایک جنگ سے واپس آئے ہیں اور بڑے جہاد کی تیاری کرنی ہے، نفس کے خلاف جہاد۔ نفس کے خلاف جہاد کیا ہے؟ کہ نفس ہمیشہ کسی نہ کسی برائی کی طرف، کسی نہ کسی عیب کی طرف لگاتا ہے۔ تو آخری بات ہے، تو ہم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ نفس ہمارا جہاں برائی کا ہمیں خیال دے، برائی کا راستہ دکھائے، ہم نے صرف یہ سوچ کر رکنا ہے کہ نہیں، اس سے میرے اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا۔ جس نبی کی ہم شفاعت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس نبی کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں کہ روز محشر میں حضور ہماری شفاعت فرما کر ہمیں ہماری بخشش کروائیں گے، اس نبی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے برائی سے رکنا ہے کہ نہیں، میرے حضور نے اسے منع فرمایا، میرے نبی نے اسے منع فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برائی کو روکنے کی خاطر اپنا سارا کنبہ قربان کروایا۔ تو دوستان عزیز، یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دوبارہ سے ان کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح مقصد کربلا کو سمجھنے کی خاطر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔